بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پانچواں مورد کہ جس کے بعد تیمم واجب ہوگا یا بالفاظ دیگر صحیح ہوگا وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس پانی فقط اتنی مقدار میں ہے کہ یا تو اس سے جسم اور لباس پاک ہو جائے یا اس سے غسل یا وضو ہو جائے، تو اگر کسی کے پاس اتنی سی مقدار میں پانی ہو تو اس پر لازم ہے کہ جسم یا لباس کو پاک کرے اور نماز تیمم کے ذریعے سے پڑھے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ یہ دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ پانی جمع کرنے کے لیے کوئی چیز ہو۔ اب یہ توجہ رہے کہ جب کہا جاتا ہے غسل تو اس کے معنی نجاست ہٹانے کے نہیں ہیں، بلکہ غسل کب ہوگا؟ جب جسم پاک ہوگا۔ اور جب کہا جائے وضو تو اس کے معنی بھی نجاست ہٹانے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پاک ہاتھ اور جب پاک چہرہ ہوگا اور جب سر اور پاؤں دونوں پاک ہوں گے جن پہ مسح کیا جاتا ہے وہ حصہ، تو اس کے بعد وضو کیا جائے گا۔ تو فرض یہ کریں کہ ہمارے پاس پانی ہے اتنی مقدار میں کہ یا ہم غسل کر لیں یا ہم اپنا جسم پاک کر لیں اور اپنے کپڑے پاک کر لیں، تو ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے، اگر ممکن ہے، کیا ممکن ہے؟ اگر پانی کو جمع کرنا، کیونکہ پانی جمع کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جہاں پر وضو کیا جائے اور پانی بچ جائے۔ تو فرض کریں کہ ہم نے وضو کیا اور پانی جمع ہو گیا، کیونکہ وضو کے بعد کا جو پانی ہے وہ نجس نہیں ہے، اور اس پانی کو جمع کر کے ہم نے اپنے اس کپڑے کو یا جسم کے اس حصے کو پاک کر لیا کہ جو نجس تھا، تو ایسی صورت میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر پہلے مرحلے میں جسم یا لباس کو پاک کرنا ہوگا اور اس کے بعد باری آئے گی غسل کی یا وضو کی۔ لہٰذا اگر کسی کا جسم اور لباس نجس ہے تو وہ جسم اور لباس کو پاک کرے اور غسل یا وضو کے بدلے تیمم کو انجام دے۔ اب ایک فرض یہ کریں کہ ہمارے پاس پانی ہے کہ جس سے یا ہم صرف وضو اور یا غسل کر سکتے ہیں یا لباس یا جسم کو پاک کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرنا ہے، یہ ہم نے بیان کیا۔ لیکن اب فرض یہ کریں کہ تیمم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ایسی صورت میں ہم غسل یا وضو کو انجام دیں گے اور لباس یا جسم اگر نجس ہے تو اسے نجس چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تھا پانچواں مورد کہ جہاں پر تیمم صحیح ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔